ہیلو دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ خوش و خرم ہوں گے۔ تو دوستوں، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہیں گے وہ ٹاپک بہت کامن ہے اور خاص کر نیٹ پہ بہت زیادہ سوال آتے ہیں کہ داؤدی بہرا جماعت اور نظاریہ اسماعیلیہ یا آغا خانی جماعت میں کیا فرق ہے۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ داؤدی بہرا اور نظاری اسماعیلی کن کن اماموں کو مانتے ہیں، ان کے لیڈرز کون کون سے ہیں، ان کی آرگنائزیشن کیسے کام کرتی ہے، جماعت کہاں کہاں پہ ہے، اور انٹرنیشنل فورم پہ یہ لوگ کیوں اتنے آگے ہیں۔ تو ان سب سوالوں کے جواب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو بڑے سکون کے ساتھ، دھیرج کے ساتھ آخر تک دیکھیے۔ اور اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو داؤدی بہرا جماعت کے بارے میں بہت ساری انفارمیشن ملتی رہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، اس ایشو کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ کے اوراق پلٹنے ہوں گے اور تاریخ کے پنوں کو پلٹ کے دیکھنا ہوگا۔ اگر ہم تاریخ اٹھائیں اور اسلامی تاریخ اٹھائیں یا اسلامک ہسٹری پڑھیں تو یہ دونوں جماعتیں پہلے ایک تھی، لیکن بعد میں یہ دونوں الگ الگ ہوئی۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ 1094 AD میں یا 1094 عیسوی میں فاطمی خلافت یا امامت میں مصر میں فاطمی خلیفہ یا امام مستنصر باللہ یہ اچانک وفات ہو جاتی ہے۔ تو ان کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام نزار، دوسرے کا نام مستعلی۔ نزار جو تھے وہ بڑے بیٹے تھے جبکہ مستعلی کی عمر کم تھی۔ تو اس چیز کو لے کے کہ سکسیشن کا ایشو تھا کہ کس کو امامت ملنی ہے، جماعت جو ہے فاطمی اسماعیلی جماعت دو حصوں میں تقسیم ہوئی۔ ایک حصے نے نزار کو امام مانا اور انہوں نے یہ کہا کہ امام مستنصر باللہ نے اپنے بیٹے نزار کو اپنے بعد امام مقرر کیا، جبکہ دوسری طرف جو چھوٹے بیٹے تھے اور وزیر افضل جو تھے انہوں نے چھوٹے بیٹے کی حمایت کی اور انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ چھوٹے بیٹے کو امام مستنصر باللہ نے اپنے بعد اپنا سکسیسر نومینیٹ کیا۔ تو اس چیز کو لے کے جھگڑا بڑھا اور چھوٹی سی سول وار بھی ہوئی، جس میں نزار جو تھے وہ اسکندریہ یا الیگزینڈریا کی طرف گئے اور اپنے فوج کے لوگوں کے ساتھ مل کر انہوں نے اس ڈیسیجن کو، مستعلی کے ڈیسیجن کو نہیں مانا اور اپنے اور اپنے پیروکاروں کے ساتھ مل کے انہوں نے ایک سول وار سٹارٹ کی۔ تو دوسری طرف مستعلی جو تھے وہ تخت پر بیٹھ گئے اور ان کو امام مانا گیا۔
تو پھر بعد میں نزار جو تھے وہ لڑائی میں جو ہے ان کی جان چلی گئی، جبکہ مستعلی نے اس سول وار کو ختم کیا اور نزار کی فوجوں کو شکست ہوئی۔ تو نزار کی اولاد میں سے کچھ ایران شفٹ ہو گئے اور ان کے ایک بیٹے کو ایران لے جایا گیا۔ تو جنہوں نے نزار کو اپنا امام مانا وہ نزاریہ اسماعیلیہ کہلائے، جبکہ جن لوگوں نے مستعلی کو اپنا امام مقرر کیا یا مانا وہ لوگ مستعلوی کہلائے، اور پھر فاطمی حکومت مستعلیوں کے ہاتھ میں رہی اور کافی عرصے تک، جب تک صلاح الدین ایوبی نے ان کی حکومت ختم نہیں کی اس وقت تک فاطمی سلطنت انہی کے کنٹرول میں ہوتی تھی اور سکہ بھی انہی کے نام سے چلتا تھا۔ دوسری طرف جو نزار کے جو سپورٹرز تھے وہ ایران چلے گئے تھے، تو انہوں نے وہاں پہ اپنے لیے مضبوط قلعے تعمیر کیے اور اپنی ایک الگ سلطنت بنائی، اور اس کے بعد وہ نزاریہ کہلائے اور یہ مستعلوی۔ ان دونوں میں کامن بات یہ ہے کہ یہ دونوں گروپس شیعہ ہیں، شیعوں کا ہی ایک گروپ ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی وفات کے بعد انہوں نے ان کے بیٹے امام اسماعیل کو اپنا امام مانا اور اسماعیلیہ کہلائے، جبکہ جو دوسری طرف لوگ تھے انہوں نے ان کے بعد ان کے بیٹے موسیٰ کاظم کو اپنا امام مانا، تو ان کو اثنا عشریہ یا 12 یا 12 امامی یا 12 امامی، یا ان کو آج کل جو کامن لفظ ہے ان کے لیے وہ ہے شیعہ، جبکہ دوسروں کو اسماعیلیہ کہا جاتا ہے۔ تو مستعلی جو تھے وہ انہوں نے وہاں پہ حکومت کی، اور صلاح الدین ایوبی کے زمانے تک وہ حکومت قائم رہی۔ صلاح الدین ایوبی آئے اور انہوں نے اس حکومت کا خاتمہ کیا۔ تو انہی کے اندر پھر ایک اور گروہ بھی اسی زمانے میں ایک پیدا ہوا جس کو حافظی اسماعیلی اور طیبی اسماعیلی کہا جاتا ہے۔ جو حافظی اسماعیلی تھے وہ ان کو صلاح الدین ایوبی کے فوجوں نے چن چن کے مارنا شروع کیا اور ان کو ختم کر دیا، اور یہ جو فرقہ تھا وہ مصر میں ختم ہو گیا کیونکہ ان کی تعداد ماری گئی اور ان میں کوئی بھی بندہ آگے نہیں بڑھا، کوئی بھی بندہ ان کی آگے نسل نہیں بڑھ سکی، اور وہ اسی جگہ پہ اس فرقے کا اختتام ہوا۔ جبکہ دوسری طرف مستعلی جماعت میں ایک اور گروہ پیدا ہوا جس کو طیبی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے امامت کا سلسلہ امام مستنصر باللہ سے لے کے انہی کے امام طیب تک سلسلہ انہوں نے جاری رکھا، اور طیب کو ان کے مطابق وہ غیبت میں چلے گئے ہیں، یعنی غیب میں چلے گئے ہیں، اور قیامت کے نزدیک ان کا ظہور ہوگا۔ اور انہی میں پھر یہ ہوتا ہے کہ داؤدی بحرہ جماعت انہی کی ایک سب برانچ ہے، ان کو طیبی اسماعیلی کہا جاتا ہے۔ تو فاطمیہ کے دور سے ہی گجرات، سندھ، یہ جزائر ان کا نام دیا جاتا تھا، جزائر الہند اور جزائر السندھ، یہاں پہ تبلیغ کا کام ہوتا تھا، دعوت کا کام ہوتا تھا، لوگوں کو کنورٹ کرنے کا کام ہوتا تھا۔ تو اس وقت بہت سارے دائی یہاں پہ آئے، انہوں نے لوگوں کو کنورٹ کیا، اور ان میں لوہانہ قبیلے کے بہت سارے لوگ تھے جن کو جو کہ ہندوؤں میں سب سے ریچسٹ لوگ تھے اور بڑی اونچی ذات کے تھے، تو ان کو کنورٹ کیا گیا اور انہوں نے طیبی اسماعیلی دعوت قبول کی، اور اس کے بعد جب مصر میں امامت کا سلسلہ ختم ہوا تو دعوت کا سلسلہ ہوا، یعنی کہ امام مستنصر باللہ کے زمانے میں داعی المطلق کا ایک عہدہ ہوا کرتا تھا۔ تو چونکہ داؤدی بحرہ جماعت کا ایمان جو ہے وہ ہڈن امام پہ ہے، اور
وہ داعی المطلق کو ان کا ریپرزنٹیٹیو مانتے ہیں۔ جبکہ اگر دوسری طرف بات کی جائے اسماعیلیوں کی، تو اسماعیلی امام نظار کے بعد انہی کی اولاد کو اپنا امام مانتے ہیں، اور ان کے نزدیک امام ظاہر ہوتا ہے، یعنی کہ امام ہر زمانے میں موجود ہوتا ہے اور ان سے ہدایت لی جا سکتی ہے۔ اور آج کل ان کے امام موجودہ امام پرنس کریم آغا خان صاحب ہیں۔ جبکہ ان دونوں جماعتوں میں بہت ساری چیزیں کامن بھی ہیں، یعنی کہ دونوں گجراتی اسپیکنگ ہیں، فاطمی لٹریچر دونوں پڑھتے ہیں، فاطمی اماموں کو دونوں مانتے ہیں، امام مستنصر باللہ تک دونوں کا ایک ہی سلسلہ ہے، امام اسماعیل کو یہ لوگ امام مانتے ہیں، اور ان دونوں کا فقہ جو ہے فاطمیہ فقہ کہلاتا ہے، اور ان دونوں کو یہ چیزیں بہت کامن ہیں ان کے درمیان، اور گجراتی کمیونٹی زیادہ ہے ان دونوں میں، اور یہ بھی بزنس کمیونٹیز ہیں دونوں۔ تو ان میں بہت ساری جو ہے نا، ان میں بہت ساری چیزوں کا فرق ہے۔ ایک، اسماعیلی زندہ امام کو مانتے ہیں اور ظاہر امام کو مانتے ہیں، یعنی کہ امام سامنے ہوتا ہے، مینیفیسٹڈ ہوتا ہے، جبکہ بحرہ میں امام طیب جو ہیں وہ غیب میں موجود ہیں اور داعی المطلق ان کے ریپرزنٹیٹیو کے طور پہ دنیا میں موجود ہیں۔ تو ایک تو ان چیزوں کا یہ فرق ہے۔ دوسرا ان کا زکوٰۃ کا سسٹم ہے، زکوٰۃ کا سسٹم ان دونوں کا الگ الگ ہے۔ اسماعیلی جماعت جو کہ نظاریہ اسماعیلیہ یا آغا خانی کہلاتے ہیں، ان کے ہاں 10% زکوٰۃ دی جاتی ہے، جس کو دسوند کہا جاتا ہے، جبکہ داؤدی بحرہ میں 2.5% زکوٰۃ ہوتی ہے، اور باقی مختلف قسم کے چندے یا ٹیکس وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو ان کا سسٹم الگ الگ ہے۔ نظاریہ اسماعیلیہ بہت ماڈرن، لبرل، اور جہاں پہ بھی جاتی ہے وہ ایسیمیلیٹ کر جاتی ہے کلچر کے ساتھ۔ یورپ میں ہوں گے تو وہ یورپین ہوں گے، افغانستان میں ہوں گے تو ان کا کلچر افغانستان کلچر کی طرح ہوگا۔ جبکہ داؤدی بحرہ جو ہیں وہ ان کا ایک اسٹرکٹ کلچر ہے، وہ اپنے کلچر کو نہیں چھوڑتے، جہاں پہ بھی جاتے ہیں ان کا ایک مخصوص ڈریس ہوتا ہے، ان کی ایک مخصوص ڈشز ہوتی ہیں، ان کا ایک الگ کلچر ہے، اور وہ اپنے کلچر کو ہر قیمت پر پریزرو رکھتے ہیں اور دور سے ہی پہچانے جاتے ہیں۔ جبکہ اسماعیلی جو ہیں، اسماعیلی نظاری جو ہیں، وہ اسیمیلیشن پہ زیادہ بلیو کرتے ہیں، اور ان کو وہ ہر جگہ پہ بہت آسانی سے اڈاپٹ کر جاتے ہیں، وہ ان لوگوں کی لینگویج سیکھ لیتے ہیں، ان کا کلچر اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ اور اگر ان دونوں کے نیٹ ورکس کی اور لیڈرز کی بات کی جائے تو نظاریہ اسماعیلیہ کے لیڈر جو ہیں وہ پرنس کریم آغا خان صاحب ہیں، جو کہ پیرس میں ہوتے ہیں، اور ان کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے AKDN، آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک، جو کہ دنیا میں 25 ممالک میں ہیں، اور مختلف ہیلتھ، ایجوکیشن، انفراسٹرکچر، ریکنسٹرکشن، آرکیٹیکچر اور ہر طرح کے پروجیکٹس یہ لوگ رن کرتے ہیں، اور یہ پرائیویٹ NGOs میں ون آف دا بگیسٹ NGO میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ جبکہ داؤدی بحرہ جماعت جو ہے وہ انہی کے بھی اپنے آرگنائزیشنز ہیں، لیکن ایک انٹرنیشنل، ان کا انٹرنیشنل کوئی NGO نہیں ہے، مطلب یہ کہ دعوت کے ہی کام ہوتے ہیں، اور اکثر جو پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ دعوت تک محدود ہیں۔ جبکہ اسماعیلی جو نظاریہ ہیں، ان کے پروجیکٹس جو ہیں سیکولر ہوتے ہیں، اور دنیا کے تمام ہر طرح کی کمیونٹی کے لوگ وہاں پہ جاب کر سکتے ہیں، اور وہاں پہ کوئی کلچر یا مذہب یا ان چیزوں میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کی جاتی۔ جبکہ داؤدی بحرہ جماعت کے پروجیکٹس میں اکثر جماعت سے ریلیٹڈ ہی ہوتے ہیں، اور کنفائنڈ ٹو جماعتی ایکٹیویٹیز ہی ہوتی ہیں، مثلا قرض حسنہ ہوا یا دوسری اسکیمیں ہوئی، وہ اکثر داؤدی بحرہ کے ہی بیس پہ ہوتی ہیں، انہیں پہ فوکس کیا جاتا ہے۔ اور داؤدی بحرہ جماعت کے داعی المطلق اکثر گجرات میں ہی ہوتے ہیں، جماعت میں گل مل جاتے ہیں، ان کا اپنا کلچر ہے، وہ ہر وقت جو ہے وہ انڈیا میں مقیم ہے، اور ان کے انٹرنیشنل وزٹس ضرور ہوتے ہیں، لیکن ان کا کلچر، ان کی لینگویج، سب کچھ انڈین ہے، اور وہ اپنے کلچر کو پریزرو کرتے ہیں۔
جبکہ دوسری طرف پرنس کریم آغا خان صاحب جو کہ نظاریہ اسماعیلیہ کے لیڈر ہیں، وہ آکسفورڈ کے گریجویٹ ہیں اور ایک بہت بڑا نیٹ ورک این جی اوز کا وہ رن کرتے ہیں اور انٹرنیشنلی بہت ایکٹیو ہیں پولیٹکس میں. یعنی کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے لے کے اگر کنٹریز کی ری بلڈنگ تک ہو، ان کو جو ہے وہ انٹرنیشنل اسٹیج پہ بہت اہم ان کا کردار ہے. اور جب بھی کوئی پرابلمز ہوتی ہیں وہ اکثر دنیا کے ملکوں کے پرابلم سولو کرتے ہیں. ایون پاکستان اور بھارت کے درمیان جب حالات خراب ہوئے تو پرنس کریم آغا خان صاحب نے دونوں میں صلح ایک دفعہ کروائی تھی. اور انٹرنیشنلی افغانستان کا ایشو جب ہوا تو ریہیبلیٹیشن سے لے کے ریکنسٹرکشن تک ان کی آرگنائزیشن نے بہت بڑا کام کیا، وہاں پہ لوگوں کو مدد پہنچائی. اور انٹرنیشنل ایرینا میں جو پرنس کریم آغا خان صاحب ہیں ان کو بہت زیادہ ریکوگنائز کیا جاتا ہے، اور وہ ویسٹ میں ہیں، بہت اچھی انگلش بولتے ہیں اور جماعت بہت پروگریسو ہے. اسی لیے میڈیا میں اور بڑے بڑے عہدوں پہ ان کی جماعت کے لوگ ہر ایک کنٹری میں سرو کرتے ہیں. پاکستان کے بڑے بڑے آرمی آفیسر سے لے کے بزنس مین تک اور بڑے بڑے آفیسران تک اس کمیونٹیز بلونگ کرتے ہیں. اور اسی طرح اگر کینیڈا میں جائیں تو ان کے اب تک تقریباً 4 سے لے کے 7 تک ایم پی ایس اور ایم این ایس کینیڈین پارلیمنٹ میں الیکٹ ہوئے ہیں. اور پرنس کریم آغا خان صاحب دنیا کے واحد ریلیجیس لیڈر اور واحد مسلمس ہیں جنہوں نے کینیڈین پارلیمنٹ سے ایڈریس کیا اور پہلے فیتھ لیڈر ہیں. تو پرنس کریم آغا خان صاحب نے وہاں پہ سینٹر آف پلورلزم بنایا ہے اور پیس ورلڈ پیس اور پولوشن سے لے کے وہ جنگ بندی تک بہت سارے کاموں میں وہ آرگنائزیشن بہت زیادہ ایکٹیو ہے. جبکہ داؤدی بورہ جماعت بھی ان کے لیڈر سیدنا مفضل سیف الدین صاحب ہیں آج کل، اور ان کے داعی ہیں یہ 53ویں. اور تو ان کے 53ویں داعی جو ہیں وہ بھی مختلف کنٹریز میں سوشل ورک کرتے ہیں، جن میں انوائرمنٹل پروٹیکشن ہے، اینیمل رائٹس ہیں، گلوبل وارمنگ ہے اور بزنس ایکٹیویٹیز ہیں. تو سیدنا صاحب بھی بہت ساری کنٹریز کا وزٹ کرتے ہیں اور ان کے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں لوگوں کے ساتھ اور خاص کر بڑے بڑے لیڈران کے ساتھ. اور سیدنا صاحب اکثر انگریزی کا استعمال اتنا زیادہ نہیں کرتے اور لسان الدعوت اور گجراتی اور اردو زیادہ تر یوز کرتے ہیں، اور ان میں وہ خوش رہتے ہیں. مطلب وہ ان زبانوں کے استعمال میں بہت زیادہ باخوشی وہ ان لینگویجز کا یوز کرتے ہیں. اگر بات کی جائے دونوں جماعتوں کی تو نظاریہ اسماعیلیہ ورلڈ کے تقریباً 25 کنٹریز میں ان کی پاپولیشن ہے، جبکہ داؤدی بورہ جماعت دنیا کے 40 ممالک میں آباد ہے. اور داؤدی بورہ جماعت زیادہ تر بزنس کمیونٹی ہے اور موسٹلی 80-85% لوگ بزنس کرتے ہیں، جبکہ اسماعیلیہ نظاریہ میں بزنس مین بھی ہیں، لیکن فوج، آرمی، اسکاؤٹس اور بہت سارے جتنے فیلڈز ہیں، سپورٹس، ان سب میں یہ ایکٹیو ہیں. اور پاکستان کے ایون نشان حیدر جیسے بڑے اعزاز پانے والے حوالدار لالک جان کا تعلق بھی اسماعیلیہ نظاریہ کمیونٹی سے ہے. یعنی کہ یہ کسی ایک پروفیشن میں زیادہ تر ان کا گزر بسر نہیں ہے، کوئی بہت سارے پروفیشنز میں گزر ہوئے ہیں. اور بڑے بڑے رائٹرز، ناولسٹس، پولیٹیشنز، ایکٹرز، ایکٹریسز اور بہت سارے فیلڈز میں ان کے کمیونٹی کے لوگ کافی آگے ہیں. تو اگر ڈریس کی بات کی جائے تو نظاریہ اسماعیلیہ جو ہے وہ ویسٹرن ڈریس زیادہ پسند کرتی ہیں، اور جہاں پہ بھی یہ لوگ جاتے ہیں وہ اسی کلچر میں گھل مل جاتے ہیں.
اور جبکہ داؤدی بہرہ جماعت کا ایک مخصوص لباس ہوتا ہے جسے لباس الانور کہا جاتا ہے، اور یہ ایک پرٹیکولر ڈریس ہے اور یونیک ڈریس ہے اور دور سے ہی داؤدی بہرہ کی پہچان ہے، اور یہ لوگ اپنے ڈریس کو چینج نہیں کرتے، اپنی داڑھی رکھتے ہیں، ٹوپی پہنتے ہیں، اور پوری دنیا میں ان کا سیم کلچر ہے، سیم لینگویج ہے، اور اکثر کھانا بھی ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں۔ اور اگر کیلنڈرز کی بات کی جائے، داؤدی بہرہ جماعت جو ہے وہ فاطمی کیلنڈر کو ابھی تک فالو کرتی ہے، اور اسماعیلیہ جماعت جو نظاریہ اسماعیلیہ ہے وہ اکارڈنگ ٹو دی کنٹریز اینڈ رولز مختلف کیلنڈرز کو وہ فالو کرتے ہیں، اور اسپیشلی جارجین کیلنڈر کو فالو کر رہے ہیں۔ اور جو داؤدی بہرہ جماعت ہے وہ پہلے وہ ظاہر اور باطن دونوں پہ ان کا بہت زیادہ بلیف تھا، لیکن آج کل ان کا فوکس زیادہ تر ظاہری چیزوں میں ہے، اور اسماعیلیہ جو نظاریہ جماعت ہے وہ باطن پہ بلیف کرتی ہے، اور ہر ایک چیز کی انٹرپریٹیشن وہ باطن سے کرتے ہیں۔ اور نظاریہ اسماعیلیہ جو ہے ان کا ایک اپنا کانسٹیٹیوشن ہے، اور وہ اپنے کانسٹیٹیوشن کو فالو کرتے ہیں، اور پوری دنیا میں کانسٹیٹیوشن کا یونیک ہے اور ایک الگ کانسٹیٹیوشن ہے، وہ اسی کانسٹیٹیوشن کے انڈر تمام انتظامات وہ کرتے ہیں۔ جبکہ داؤدی بہرہ جماعت کے اندر کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، لیکن داعی المطلق کا اختیار سب سے بڑا ہے، اور داعی کے ہر ایک فرمان کو آنکھیں بند کر کے فالو کیا جاتا ہے۔ اور اگر اسٹرکٹنس کی بات کی جائے تو داؤدی بہرہ جماعت میں بہت ساری اسٹرکٹنسز ہیں، اور جماعت بہت زیادہ ٹائٹ نیٹڈ ہے، اور داعی المطلق کا کنٹرول بہت زیادہ ہے، اور اگر کوئی داعی المطلق کی بات نہ مانے اور ان کی اطاعت پر عمل نہ کرے تو وہ ان کو زبردستی ایکسکمیونیکیٹ بھی کیا جاتا ہے۔ یہ اکثر میڈیا میں یہ بات آتی ہے کہ ان کو زبردستی ایکسکمیونیکیٹ کیا جاتا ہے، جبکہ نظاریہ اسماعیلیہ میں جو ہے وہ عقل پہ اور انٹلیکٹ پہ زیادہ توجہ دی جاتی ہے، اور جو لوگ اپنا مسلک چھوڑنا چاہتے ہیں وہ چھوڑ جاتے ہیں، اور ان پہ کوئی سختی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اتنی زیادہ جو ہے ایکسکمیونیکیشنز اس جماعت میں نہیں ہوتی۔ اور داؤدی بہرہ جماعت جو ہے وہ ان کی اپنی الگ لائبریریز ہیں جہاں پہ ریلیجیس بکس سیو کی جاتی ہیں، اسٹور کی جاتی ہیں، اور ان تک ایکسس کسی کو نہیں دی جاتی، داعی اور ان کے خاندان کے پاس ہی یہ کتابیں ہوتی ہیں۔ جبکہ نظاریہ اسماعیلیہ نے جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ آف اسماعیلی اسٹڈیز لندن اور اسی طرح دنیا کے بڑے بڑے یونیورسٹیز میں ریسرچز کے لیے کافی فنڈنگ کی ہے، اور جتنی بکس ہیں وہ اوپنلی پبلش ہوتی ہیں ان کی، اور انسٹیٹیوٹ آف اسماعیلی اسٹڈیز کے تحت سالانہ بہت ساری بکس کی ٹرانسلیشنز بھی آتی ہیں، اور وہ بکس پبلش بھی ہوتی ہیں۔ اور یہ ویڈیو بہت زیادہ طویل ہو جائے گی اگر ہم دوسرے بھی باتوں پہ ڈسکشن کرنا شروع کر دیں، تو امید کرتا ہوں کہ یہ تھوڑی بہت جو انفارمیٹیو ویڈیو ہے وہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور اس کے اوپر ایک اور ویڈیو بھی انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں کو آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی اور آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ تب تک اپنا خیال رکھیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔